تو لوگوں کو خود کہتا ہوں کہ جاؤ یار پہاڑ سر کرو، جا کے ایک مشن بناؤ، جا رہے ہیں، اس کی گیدرنگ بھی ہے، انٹرٹینمنٹ بھی ہے، ایکسرسائز بھی ہے، اور جائز تفریح بھی ہے، جائز تفریح ہے۔ پھر مشکلات کو جھیلنے سے انسان کا دل کیا ہوتا ہے؟ مضبوط، جگر مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن اگر موت کا خطرہ ہے پھر شریعت اس کام کی آپ کو پرمیشن نہیں دیتی۔ گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے؟ ایک تفریح ہے، لیکن بیوی بچوں پہ کیا گزرتی ہے، خاندان پہ کیا گزرتی ہے، دوست احباب پہ کیا گزرتی ہے۔ اب لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایسا خطرناک کام کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس میں ہر آدمی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے۔ جو بھی عقل وحی کی تعلیمات کے بغیر استعمال ہوگی نا، وہ عقل آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گی۔ عقل کے طاقت سے آپ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط بنا کے پیش کر سکتے ہیں۔ جیسے بچے میں بھی تھوڑی سی سمجھ ہوتی ہے نا، بڑا اگر نگرانی کرے تو پھر بچے کی سمجھ صحیح استعمال ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی انسان کی اگر اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو اور وحی کی تعلیمات اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تحت عقل کو استعمال کرتا ہے نا، تو وہ عقل کہاں جاتی ہے؟ بولو صحیح۔ آج جو ہے نا، ان چیزوں کو ایک بڑی ویلیو دی جا رہی ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ گیا، K2 پہ چڑھ گیا، فلانا کام کر لیا۔ ٹھیک ہے، یہ PUBG وغیرہ کھیلنے سے تو بہتر ہے کہ آپ ایسی تفریحات کریں۔ تو ہم بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ کرو بھائی، جاؤ پہاڑوں پہ چڑھو، اس سے ورزش بھی ہوگی اور مشکل کام کرنے کی عادت بھی ہوگی۔ لیکن ایسی مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالنا کہ جان خطرے میں پڑ جائے، یہ غلط ہے۔ اس کو اسلام کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ یہ K2 کی پہاڑی پر چڑھنے کے لیے اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے، یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے، اس کو انٹرٹینمنٹ کی حد تک رکھا جائے گا۔ اس کی مثال ایک ہارٹ پیشنٹ ہے، ڈاکٹروں نے اس کو تیز چلنے سے منع کیا ہے، اور وہ ملک کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے فٹ بال ٹیم میں حصہ لے لیتا ہے کہ میرے ملک کا نام روشن ہوگا کہ ہارٹ کا پیشنٹ ہو کہ میں نے 20 گول کر دیے۔ تو یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ آپ کو تو تیز چلنے سے منع کیا ہے، آپ فٹ بال کیسے کھیل رہے ہو؟ ملک کا نام روشن اور طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ جان دو میدان جنگ میں، جہاں شہادت ملے گی، آپ کو نشان حیدر ملے گا، شہادت ملے گی، تمغہ امتیاز ملے گا، جیسے صحابہ کرام نے بہادری کے جوہر دکھائے، اس میں ملک کا نام روشن ہوگا۔ غیر مسلموں کے ہاں ملکوں کے نام روشن کرنے کے اصول اور ضابطے کچھ اور ہیں۔ اسلام میں اصول اور ضابطے، بولو بھائی، کچھ اور ہیں۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ملک کا نام روشن کیا، اسلام اس روشنی کو پسند نہیں کرتا۔ بس نمایاں ہونا، پرومیننٹ ہونا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ بہرحال وہ جو بھی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے، وہ خیر و عافیت کے ساتھ واپس لوٹ آئیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن میں ایک اصول اور ضابطے کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے کام کرنا جس میں جان خطرے میں پڑ جائے، تو ایسے کام سے ملک کو اگر واقعتاً فائدہ ہو رہا ہے، کوئی عملی فائدہ ہو رہا ہے، صرف نام روشن نہیں ہو رہا، عملی فائدہ ہو رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو شہادت ہے۔ اور اگر محض ایک انٹرٹینمنٹ ہے، محض ایک مشکل کام ہے، تو اسلام پھر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ بھئی آپ کو جو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والے نے وہ ایک ہدف دے کے پیدا کیا ہے آپ کو، وہ K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیاں سر کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا آپ کو۔ یہ انٹرٹینمنٹ کی حد تک صحیح ہے، تفریح کی حد تک صحیح ہے، تو تفریح میں جان کو تھوڑی خطرے میں ڈالا جائے گا۔ گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے؟ ایک تفریح ہے، لیکن بیوی بچوں پہ کیا گزرتی ہے، خاندان پہ کیا گزرتی ہے، دوست احباب پہ کیا گزرتی ہے۔ گورے پر قیاس نہ کیا کریں اپنے آپ کو، گورے کا مقصد ہی یہ دنیا ہے، وہ تو کرے گا سب کو، وہ بلیڈ بھی کھائے گا، ان کے میجک شو میں بلیڈ کھا رہے ہوتے ہیں۔
دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ, تو آج کل سب کچھ آ رہا ہے, بلیڈ کھا گیا, کیلیں کھا گیا. آئرن کے لیے بھائی آئرن کے کیپسول کھا لو, کیل کھانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے, وہ کھا جاتے ہیں, کمال ہے. تو ایک فالتو چیز میں آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا. اگر آپ کا آخرت پر ایمان نہیں ہے تو بس ختم, اب کہانی کیا ہو گئی, فنش. اب تو آپ اپنی زندگی کو بچانے کی فکر کرو کہ بھائی اگر اس میں میری جان کو کوئی فائدہ ہے اور جان ہلاک ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, کیٹو کیا اور بھی کہیں چاند پہ جانے کی بھی کوشش کریں گے پھر. کیونکہ ابا والد تو چلے گئے, تو جو غلطی والد نے کی ہے وہی غلطی آپ دہراؤ. رسک تو ہے نا جان, 1% بھی خطرہ ہو, 1% بھی, تو انسانی جان سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ ملک کا نام روشن کرنا ہے, ملک کا نام روشن کرنے کے اور ایسے درجنوں طریقے ہیں جن میں آپ کی جان بھی محفوظ اور ملک کا نام اس سے زیادہ روشن ہوگا. قوم کو فائدہ ہوگا, کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھنے سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ موت کا خطرہ نہیں ہے یا بہت کم خطرہ ہے جو کہ عام طور پر نہیں اتنا رسک لیا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے, جائیں آپ, ایک مشکل کام ہے, کر لیتا ہے انسان. مشکل کام کرنے سے مشکلات جھیلنے کی عادت پڑتی ہے, ایکسرسائز ہوتی ہے, بہت انٹرٹینمنٹ ہے. پب جی سے تو اچھا ہے نا, پب جی کھیلنے سے میں تو لوگوں کو خود کہتا ہوں کہ جاؤ یار پہاڑ سر کرو, جا کے ایک مشن بناؤ. جا رہے ہیں, اس کی گیدرنگ بھی ہے, انٹرٹینمنٹ بھی ہے, ایکسرسائز بھی ہے اور جائز تفریح بھی ہے, جائز تفریح ہے. پھر مشکلات کو جھیلنے سے انسان کا دل کیا ہوتا ہے, مضبوط, جگر مضبوط ہوتا ہے. لیکن اگر موت کا خطرہ ہے پھر شریعت اس کام کی آپ کو پرمیشن نہیں دیتی. اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کے پاس زندگی کم ہے تو آپ کے پاس تفریح کے 2 آپشن ہیں. ایک وہ آپشن ایسا ہے, بلکہ تفریح کے بجائے میں کہتا ہوں ملک کا نام روشن کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ ایسا ہے جس سے ملک کا نام بھی روشن ہوگا اور قوم کو عملی فائدہ بھی ہوگا, پریکٹیکلی کوئی فائدہ ہوگا. اور ایک طریقہ ایسا ہے جس سے صرف نام روشن ہی ہو رہا ہے, عملاً ملک کو کوئی فائدہ, کوئی اکانومی مضبوط نہیں ہو رہی, کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور اللہ نے زندگی آپ کو کتنی دی ہے, صرف بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, بولو نا بھائی, زندگی کتنی دی ہے, ایک دی ہے. تو ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے, تو آپ ایسے کام کی سلیکشن کرو گے جس میں ملک کا نام بھی روشن ہو اور قوم کو معتد بھی ہی کوئی قابل ذکر فائدہ بھی ہو اس میں, جیسے ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کیا.